اعتراض بھی ہے کہ اس وقت تک پنجاب کے اندر اس طرح کا کوئی بڑا پروجیکٹ یونین کونسل میں تو ہوئے ہیں لیکن پنجاب کے اندر کوئی اس طرح کا بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بھی جو کام ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اور امید بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا کوئی کام نکلا تو ہمارا نمبر بھی آئے گا۔ میں ایک بار پھر دونوں حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ۔ ایک منٹ سارے کٹھے لیجیے۔ ہو گیا جی؟ یس سر۔ kursi korek ya. آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں عابد حسین چودھری صاحب کو دعوت دیتا ہوں تاکہ کلام پاک پیش کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ حسین چودھری صاحب ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب چودھری قاسم مجید صاحب وزیر امور منگلہ ڈیم اور محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ مامن خصوصی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ اب مختصر وقت کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا ماسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام عزت مآب وزیر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب چودھری قاسم مجید صاحب، محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ معاون خصوصی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، میں اپنی طرف سے مرسل کمیٹی کے تمام اراکین کی طرف سے اہل دے کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑے سے عرصے میں بہت سارے کام ہوئے جناب وزیر حکومت، آپ کو تقریباً سارے زبانی یاد ہیں، لیکن پھر بھی میں دو چار موٹے کام جو ہماری مرسل کمیٹی کے حدود میں ہوئے ان کی نشاندہی کروں گا۔ سب سے پہلے ہماری مین روڈ جو بازار چک سواری کے اندر سے گزرتی ہے، اس کا مسئلہ تھا۔ آپ کے تعاون سے، آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا۔ اس کے بعد چک سواری سے فیض پور روڈ، اس میں سڑک تھی لیکن جو ہمارا چوک ہے برنالہ پٹیاں والا، وہاں پر پلی نہیں تھی۔ آپ کی ذاتی کوششوں اور کاوشوں سے اس کو تبدیل کیا گیا اور پلی کی شکل بنی۔ آج فیض پور شریف تک تقریباً چمیلی چوک تک سڑک مکمل ہو چکی ہے۔ بائی پاس روڈ، اس کے لیے آپ نے ابھی روٹیاں بائی پاس کے لیے بھی پیسے منظور کرائے ہیں۔ چکسواری بازار کا تھوڑا سا کام رہتا ہے، وہ میں درخواست کروں گا کہ ٹھیکیدار سے آپ ذاتی رابطہ کر کے یہ جو ہمارا مین بازار مسجد امیر ملت کے پاس پلی ہے
اور پھر دیوار ہے نالے کی اور تھوڑا سا وہاں پر کنکریٹ کا کام ہونا ہے، یہ ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی گلیاں اگر میں گنانا شروع کروں تو وہ سارا ٹائم میں ہی لے جاؤں گا۔ ہر وارڈ میں تقریباً جناب والا کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اگر آپ کا ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون رہا جس سے پہلے آپ تعاون کر رہے ہیں، چکسواری کے اندر تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جہاں تک میونسپل کمیٹی کا تعلق ہے، میونسپل کمیٹی نے اس عرصے میں صحت و صفائی کے لحاظ سے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری واٹر سپلائیاں تھیں وہ میں چیئرمین چودھری محمد نعیم صاحب کا مشکور ہوں۔ اگر وہ ذاتی دلچسپی نہ لیتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی گرہ سے، اپنے دوست احباب سے مالی معاونت لے کر اور زیادہ تر انہوں نے خود ہی بوجھ اٹھایا، اور تقریباً ہماری واٹر سپلائیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ محمود آباد والی ہماری بڑی گنجان آبادی ہے، اس کے لیے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، اس کا کام بھی آخری مراحل میں ہے۔ اس کے بعد بازار والی واٹر سپلائی آئے گی۔ صرف ایک کام ہے جس میں ہم میں آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ پہلے پنیام گلی جو پروجیکٹ جناب آپ کو پتا ہے کہ منظور ہوا تھا، جناب بشیر پرواز صاحب اس کے پروجیکٹ لیڈر تھے، کچھ لوگوں کو وہ ناپسند نہیں تھا تو وہ کام نہ ہو سکا۔ وہ اس وقت 22 یا 24 لاکھ میں ہونا تھا، اب اس کی تقریباً مالیت 35 لاکھ ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کوشش کی، آپ کی وساطت سے ٹھیکیدار محمود صاحب نے لک ڈالنے کا ہم سے وعدہ کیا، لیکن ہمارے اپنے دوستوں نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ اس میں پانی زیادہ ہے اور یہ دیر پار نہیں رہے گی، اس لیے اس کو نظر ثانی کی جائے، پہلے اس کو اکھاڑ کر تھوڑا نیچے کیا جائے، بازار جہاں سے پنیام کی انٹرس ہے اس پولی کو ٹھیک کیا جائے اور پھر اس کو تعمیر کیا جائے۔ وہی ایک کام، بڑا کام جو ہے بازار کے اندر جو لوگوں کے نظروں میں ہے وہ آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ ایک دفعہ پھر جتنے آپ نے کام کیے ان کا میں یہاں ادا نہیں کر سکتا۔ کمیال میں ٹھیکریاں کی ابھی ایک نئی روڈ آ گئی ہے، یہ محمود آباد، بارواں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہماری 14 وارڈز ہیں، ہر وارڈ میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، اور میں جتنی بھی آپ کی تعریف کروں کیونکہ آپ کام کا پیچھا کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کام ہوا اور کتنا نہیں۔ میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جو ہمارے سویپر ہیں یہ بھی انسان ہے، لیکن اتنی ٹھنڈ میں 5:30 بجے مجھے پہلے ان کی تصویر آ جاتی ہے کہ سر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ میں نے اپنے کچھ دوست احباب کو وہ تصویریں دکھائی بھی۔ ایسے ہی چونکہ ہم خود چلا رہے ہیں، وہ بھی ڈیلی کی بیس پر، میں نے انہیں کہا کہ دوسرے تیسرے دن نہیں، ڈیلی کی بیس پر مجھے اگلے دن کا حساب ملنا چاہیے، اور پھر وہ واٹس ایپ پر پوری ڈیٹیل بنا کر مجھے دے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ہماری کاوشیں جاری رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد چک سواری کا یہ نقشہ بدل جائے گا اور یہ خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوگا۔ ایک دفعہ پھر میں جناب میزبان محفل چودھری عبد الرحمان صاحب جو ہمارے ڈویژنل صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑی سی یعنی ٹائم میں، کل ہی انہوں نے فون کیا کہ صبح ہمارا پروگرام ہے، اور یقین کریں کہ میں میرپور میں میری ایک میٹنگ تھی تو میں بھاگتا وہاں پر صرف حاضری لگائی اور واپس آ گیا۔ تو ایک دفعہ پھر میرا مہمان خصوصی آپ کا، میرا پرسن صاحب آپ کا، اور تمام میزبانوں کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ تقریب کے جو استقبالیہ تقریب کے میزبان ہیں چودھری عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، ان کی طرف سے یونین کونسل پنیام سے جو بھی کونسلر صاحب تشریف لائے، فیض پور شریف سے اور میونسپل کمیٹی کے بھی کافی سارے کونسلر یہاں پر حاضر ہوئے، سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سے وقت کے لیے چیئرمین یونین کونسل پنیام چودھری بشیر پرواز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ جناب قاسم مجید صاحب وزیر حکومت اور محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ معاون آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، سب سے پہلے تو آپ دونوں کو یہاں بیٹھا دیکھ کر جسے کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا کہ ہمارے حلقے پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہے۔ اور پھر انصر مقصود صاحب، آپ یاسر ممتاز صاحب اور عبد الرحمان صاحب جو صدر محفل ہیں، ان کا شکریہ۔ آج جتنی بھی ہمارے یونین کونسلز ہیں ان کے تمام کونسلرز یہاں موجود ہیں، چیئرمینز موجود ہیں، اور بڑے
फ़ख्र का मकाम है। कासिम साहब, जब मैंने वो नोटिफिकेशंस पढ़े जो आपने मुख्तलिफ सरकार के हवाले से, वो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल थे और मुझे पढ़ते हुए तकरीबन आधा घंटा लगा। और फिर जब वो मैंने भी सर्कुलेट किया और बहुत से लोगों ने उसे सर्कुलेट किया, तो बेशुमार बाकी जो अलकाजात हैं वहाँ से फ़ोन आने, खासकर लुधियाल से बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया कि कासिम साहब ने क्या कमाल कर दिया, और उन्हें कहें कि हमारे लिए भी कोई 1-2 सड़कें रहने दें। और मैं समझता हूँ कि अगर जो मेरे इल्म में है तो कोई ऐसी सड़क बाकी नहीं रही कि जो आपने छोड़ दी हो, और अल्लाह ने अगर आपको इसी तरह कायम दायम रखा तो मुझे यकीन कामल है कि हमारे पूरे हल्के में कहीं भी कोई छोटा या बड़ा काम रह नहीं जाएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तकरीब महफल आज इतनी मुख्तलिफ जो सरकार थी जिनका इफ्ताह हुआ है उसके हवाले से माशाअल्लाह, और हमारी दुआ है आपका ये नहीं, जो भी काम होता है आप अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए, उन्होंने भी अपने दौर में इतनी सड़कात बनाई और जो रह गई हैं आपने उससे बढ़कर वो काम किया है। अल्लाह आपके वालिद साहब को भी सेहत और ज़िंदगी दे और आपको भी इसी तरह काम करने की सलाहियतों से नवाजे रखे। और आखिर में मैं मेज़बान महफल और शुरकाए महफल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। में इस्लाम गाड़ और रड़ा से भी काफ़ी दोस्त अहबाब ने शिरकत की है, उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कासिम साहब ने बहुत ही कलील मुद्दत में जितने रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाए, इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जो टाइम रह गया है इसमें भी जो सरकार जो कुछ काम रहते हैं वो भी बहुत जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर यूनियन कौंसिल पंजाब की तरफ से मोहतरमा नबीला अय्यूब एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, तो इन्होंने हमारे वार्ड नंबर 5 में तरक्याती काम करवाए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी ये काम होते रहेंगे। और अब अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन कौंसिल पंजाब चौधरी सऊद इकबाल साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी कासिम मजीद साहब वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू व कश्मीर, मेरी बहन नबीला अय्यूब साहिबा को चकसवारी अमन पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त हमारे LA2 से 2 मेंबर असेंबली बने थे तो दिली तौर पे खुशी हुई थी कि अब इंशाल्लाह हमारे इस हल्का में कोई भी तरक्याती काम नहीं बचेगा। मैं दोनों का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो तवक्कात थी उससे बढ़ के इन्होंने हल्का नंबर 2 पे तवज्जो दी। अगरचे 100% काम तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खास करके जो सरकार के काम हुए ये बड़े तसल्ली बख्श है। अगरचे मुझे थोड़ा बहुत इतराज भी है कि इस वक्त तक पंजाब के अंदर उस तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यूनियन कौंसिल में तो हुए, लेकिन पंजाब के अंदर कोई उस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। बहरहाल ये भी जो काम हुए मैं ये समझता हूँ ये भी हमारा ये इतराज नहीं है कि इंशाअल्लाह हम सब्र करेंगे और उम्मीद करते हैं
کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا کوئی کام نکلا تو ہمارا نمبر بھی آئے گا. میں ایک بار پھر دونوں حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام اس پنڈال کے اندر جو موجود ہے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بس کیٹ صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مختصر سے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے تقریب کے مہمانان خصوصی چودھری قاسم مجید صاحب وزیر حکومت اور محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ معاون خصوصی اور چیئرمین یونین کونسل پنیام، چیئرمین یونین کونسل پنڈ خرد اور میرے بھائی چودھری سعود اقبال ممبر ضلع کونسل، چودھری فضل حسین صاحب سابق چیئرمین، اس کے بعد میرے بڑے بھائی حاجی اورنگزیب صاحب جن کا بیٹا ہماری وارڈ کا نمائندہ تھا پچھلے دنوں. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف بلا لیا، لیکن اس کے باوجود میرا بھائی یہاں اسٹیج پر موجود ہے. آج میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پاکستان پیپلز کو جوائن کیا تو دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا. اس وقت جب میں نے اعلان کیا، بعد میں میرے لیے یہ بہت مشکل وقت آ گیا کہ کہیں آگے چل کر کوئی مجھے سیاسی طور پر پچھتاوا نہ ہو. لیکن اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری قاسم مجید امیدوار آئے پیپلز پارٹی کی طرف سے، چودھری صاحب نہ آئے، اور وہ چودھری قاسم صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر وہ مجھ سے بڑے تھے. انہوں نے بہترین اپنا جو سیاسی کارکن کی صلاحیتیں ان کو بروکار لایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مشکل الیکشن تھا ہمارے لیے، بہت زیادہ مشکل الیکشن تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. اس کے بعد جو 2 سال تھے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی اور چودھری قاسم مجید اور اس کے بعد محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ جو کہ اسپیشل سیٹ پر یہاں سے MLA بنی، وہ دونوں اپوزیشن میں شامل. اس کے باوجود جب بھی انہوں نے کسی اسکیم کے لیے کوئی فنڈز ریلیز کرنے چاہے تو دوسری طرف سے اسٹے آرڈرز آئے مختلف لیب بہانوں سے اس تعمیر و ترقی کے کام کو سست کرنے کی کوشش کی گئی. ان 2 سالوں میں آپ لوگ گواہ ہیں کہ کوئی اس علاقہ میں ان یونین کونسلز میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارا مقابلہ سیاسی کارکنوں سے نہیں ہے بلکہ فلاسفروں سے ہے. جو فلاسفر ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے لوگوں کو قائل کرتے، عملاً ان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی عوام میں ان کو جانا پسند. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ دکھایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا کہ وہ اس حکومت کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے
चौधरी कासिम मजीद को वजारत मिली है, सबसे ज़्यादा मुखालफिन भी ये कहते हैं, दूसरे हल्कों के लोग भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क चौधरी कासिम मजीद ने किया। और इस कलील अरसे में इस हल्के की जो शक्ल है उसको बदली। आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने चौधरी कासिम का साथ देकर मैंने एक अच्छा काम किया। और आप लोगों ने चौधरी कासिम को वोट देकर उसको अपना नुमाइंदा बनाया है कि आपने एक अच्छे सियासी कारकुन को मौका दिया और आज वो सियासी कारकुन जो है वो अपनी सलाहियतों को बुनियाद ला रहा है। उसके अलावा मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा जो कि हमारी जो है वो ख़वातीन विंग की सदर भी हैं, आज़ाद कश्मीर में एक इनका नाम है और मंजी हुई एक सियासी कारकुन है। अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने भी हमारे हल्के की तामीर और तरक्की में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाकी जिस तरह सौ साहब ने कहा कि सारे काम मुमकिन नहीं है कि हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं, कासिम साहब उनका इज़हार करेंगे, अगर वो आए और वो इम्प्लीमेंट हो गए तो इंशाअल्लाह ताला कोई काम ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी ये कहे कि ये काम रह जाए। इसके अलावा इस्लामगढ़ में बड़े बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मिनिस्टर साहब ने वहाँ भी अपने कामों का आगाज़ किया है। और जिस तरह पूरे हल्के में मियाना रवि से इन्होंने काम किया है, शायद कोई और लीडर ना करता। मुस्लिम लीग भी यहाँ गवर्नमेंट रही है, PTI की भी रही है, उन्होंने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर काम किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ है। आज जिन सड़कात का हमने इफ्तिताह किया है, एक सड़क जो उस पर से सबसे ज्यादा वो लोग गुजरते हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी ये उन्हें नहीं कहा कि आप हमें वोट दें या मजबूर किया। आज भी मैं कहता हूँ कि उनको फराखदिली का मुजाहरा करना चाहिए और खोटे और खरे की जो है ना वो पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, हमें उससे भी इजराफ करना चाहिए। और जो भी काम करना चाहे, चाहे वो PTI से उसका तल्लक है, मुस्लिम लीग से तल्लक है, किसी और जमात से तल्लक है, हमें चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई करें।